نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک بڑا ہی عجیب مہمان جو ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا مہمان ہے جو جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور طرح طرح کی ہمارے لیے برکتیں لے کر آتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ایسا مہمان ہے کہ کوئی شخص اس کی قدر کرے تو یہ اس پر اپنی نعمتیں اور برکتیں جو ہے وہ کھلے عام اس پر نچھاور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی قدر نہیں بھی کر سکتا تو پھر بھی جاتے جاتے یہ چند بوندیں یا چند چھینٹیں جو ہے رحمت کے اس کے اوپر بھی برسا جاتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی تقدس والا ہے، جس کا جتنا بھی زیادہ احترام کیا جائے وہ کم ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی عبادات کو ایک روٹین پر لے آتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس کی ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس کے دن کو روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا، اور اس میں راتوں کو قیام کرنا عبادت مقرر کیا گیا، اور جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عام مہینوں میں فرض عبادت ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اور جو کوئی شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرضوں کے برابر، عام مہینے میں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اسے گناہوں کا کفارہ اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر کسی کے اندر روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے تو یہ ثواب اس کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو میرے حوض کوثر سے اتنا سیراب کرے گا کہ پھر اس کو کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ یعنی کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ دوزخ سے نجات کا حصہ ہے، آگ سے نجات کا حصہ ہے۔ اور بعد ازاں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم اور خادم کے کاموں میں تخفیف کرے گا، کمی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ تو ناظرین و سامعین، اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہمیں دے رہا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں بہت سارے پلان کرنے ہیں، اور مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات و ریاضات میں استقامت عطا فرمائے۔ اور اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتیں، ریاضتیں اور سخاوتیں دوسرے مہینوں کی نسبت جو تھی وہ بڑھ جایا کرتی تھی۔
یہ اس مہینے کی افادیت ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ پر نگاہ ڈالنی ہے کہ کیا ہمارا عمل جو ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے، ان کی سنتوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تو سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی، لیکن ہمارے ہاں ادھر تاجروں کے کچھ انداز ہی نرالے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے اس سے 2 یا 3 ماہ پہلے چیزوں کا سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں سخاوت کرنے کی بجائے وہ روپیہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، بصیرت مسلمان، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس مہینے میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کی رحمتیں جو ہے وہ ہمیں لوٹنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔